ایک بستی میں ایک ایسے صاحب کمال صوفی رہتے تھے جن کی زبان پر دن رات بس اللہ کا نام رہتا تھا۔ وہ دنیا سے بے پرواہ عشق حقیقی کے راستے پر چلتے تھے اور اپنی تمام زندگی صرف دوسروں کے بھلے کے لیے وقف کر دی تھی۔ ایک روز ایک شخص پریشان ہو کر ان کے پاس حاضر ہوا اور گزارش کی، حضور، گاؤں والے قریب کے ایک پرانے درخت کو مقدس سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ عقیدہ لوگوں کو گمراہی میں نہ لے جائے۔ صوفی کا چہرہ غمگین ہو گیا۔ اس نے کہا، جس چیز سے لوگ اپنے خالق سے دور ہوں اس کی اصلاح لازم ہے۔ وہ فوراً اپنی لکڑی کی کلہاڑی اٹھا کر رخصت ہو گئے۔ راہ میں شیطان نے ان کا راستہ روکا اور کہا، اے صوفی، تم کہاں جا رہے ہو؟ صوفی نے جواب دیا، اس شجر کو کاٹنے جس کی وجہ سے لوگ بھول میں پڑ رہے ہیں۔ شیطان نے سمجھایا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت مت کرو، تم اپنی عبادت میں مصروف رہو، دنیا کو اپنے ڈھنگ سے چلنے دو۔ لیکن صوفی نے پوری متانت سے کہا، جب کسی کا عمل لوگوں کو غلط راہ دکھائے تو خاموشی بھی گناہ ہے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ دونوں کے درمیان سخت جھڑپ ہوئی۔ صوفی نے اپنی روحانی طاقت سے اس شیطان کو باندھ دیا اور اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ شیطان گھبرا گیا اور عاجزی سے بولا، ٹھہرو، اگر تم لوٹ جاؤ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہر صبح تمہیں ایک سونے کا سکہ ملے گا۔ اس سے تم اپنی زندگی کو آسان بنا سکو گے اور غریبوں کی امداد بھی کر سکو گے۔ صوفی نے تفکر کیا کہ اگر اس سے خیر پھیلے گی تو واپس پلٹنا مناسب ہے، اور وہ وہیں سے واپس لوٹ آیا۔ اگلی صبح اس کے بستر کے پاس واقعی ایک سنہرا سکہ موجود تھا۔ دوسرے دن بھی سکہ عطا ہوا، مگر تیسرے روز سکہ نہ ملنے پر صوفی کو سخت غصہ آیا۔ وہ فوراً پھر کلہاڑی لے کر اسی شجر کی طرف چل پڑے۔ راہ میں وہی شیطان پھر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس بار درویش نے جیسے ہی اس پر قوت آزمائی کی، وہ اسی پل میں قابو کر لیے گئے۔ صوفی حیرت زدہ رہ گیا کہ کل تو میں تم پر حاوی تھا، آج یکایک کمزور کیسے ہو گیا؟ شیطان مسکرایا اور بولا، کل تمہارا جذبہ غصہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، تمہاری نیت پاک تھی، لہٰذا تمہارے ہاتھ میں طاقت تھی، مگر آج تم سکے کے لالچ کے لیے نکلے ہو۔ لالچ انسان کی روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ پھر اس نے آخری بات کہی، یاد رکھنا، جو عمل خالص اللہ کے لیے ہو وہی قیمتی ہے، اور جس نیت میں دنیا کا لالچ شامل ہو جائے وہ عمل اپنی برکت کھو دیتا ہے۔